بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے قابل احترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، جس اللہ رب العزت نے میں یہاں باغ میں آنے کی توفیق دی۔ اس پہ ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے تو کم ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ اللہ کی قدرت ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور میرے بھائی بزرگوں، جس کے پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ میرے قابل احترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو انسان کے پیدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جاندار شکل میں ہو یا بے جان شکل میں ہو، یہ سب کے سب اللہ رب العزت نے انسان کے پیدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہ میرے بھائی بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے بھائی بزرگوں، اگر ہم اس بات کو دیکھیں اور سوچیں اور فکر کریں اور غور کریں، اللہ رب العزت نے انسان کے پیدے کے لیے کتنی چیزوں کو پیدا کیا۔ اب مرغی کو دیکھا جائے تو انسان کے پیدے کے لیے ہے۔ غم میں جو ہے نا مرغی قربانی دیتے ہیں، خوشی میں مرغی قربانی دیتے ہیں انسان کے پیدے کے لیے۔ بکری کو دیکھا جائے تو انسان کے پیدے کے لیے ہے، اور انسان جو ہے نا اس سے دودھ حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ دودھ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو پھر ایسے بیکار نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے پیدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے پیدے کے لیے بنایا ہے انسان کے لیے، تو انسان اس کو جو ہے چوری کے نیچے کر دیتے ہیں، اور اس کا جو گوشت ہے وہ انسان جو ہے نا خود بھی کھاتا ہے، مہمانوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں، پھر اللہ رب العزت نے جو ہے نا بینس کو پیدا کیا ہے۔ بینس جو ہے نا اللہ رب العزت نے انسان کے پیدے کے لیے پیدا کیا۔ انسان اس سے دودھ حاصل کرتا ہے، دودھ پیتے ہیں۔ علماء کرام حضرات فرماتے ہیں، اگر اس دودھ کو جو تنوں سے نکلتا ہے تازہ دودھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے پی لو تو اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کا جو ہے طاقت الگ ہے۔ اور پھر میرے بھائی بزرگوں، اسی دودھ کو اگر تھوڑی سی محنت کر کے گرم کر کے پی لو تو پھر اس کا ذائقہ الگ، اس کا طاقت الگ، اور اس کا جو ہے نا مزہ الگ۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں، پھر علماء کرام حضرات فرماتے ہیں، اسی دودھ کو گرم کر کے تھوڑی سی اس میں اور محنت کیا جائے، تھوڑی سی اس میں کٹھا دہی ڈالا جائے تو اس سے دہی بن جاتا ہے، تو پھر اس دہی کھانے کا الگ مزہ۔ اگر چمچ کے ساتھ کھا لو تو اس کا الگ مزہ، لسی بنا کے پی لو تو اس کا الگ مزہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں، نمک ڈال کے کھا لو تو اس کا الگ مزہ، پھر اس میں جو ہے چینی ڈال کے کھا لو تو اس کا الگ مزہ۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ اللہ رب العزت نے انسان کے پیدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان جو ہے نا اس سے پیدے اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، علماء کرام حضرات فرماتے ہیں، اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوق ہے کم و بیش، لیکن ان سب مخلوقوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور اس مخلوق کو اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے، اپنے قدرت سے روزی دیتے ہیں۔ ایسے دینے والے رب ہے، ایسے روزی دینے والا رب ہے میرے بھائی بزرگوں۔ اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے روزی دیتے ہیں، اپنے قدرت سے دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً دیتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ، علماء کرام حضرات فرماتے ہیں، انسان کا سوچ اور فکر یہ ہے، اگر میں کام پہ نہ جاؤں تو کہاں سے آئے گا، کہاں سے کھاؤں گا، میں گاڑی نہ چلاؤں تو کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے آئے گا۔ علماء کرام حضرات فرماتے ہیں، یہ جو بات ہے یہ ایسی بات ہے جس طرح جو ہے نا میٹھا پانی میں قطرہ ڈالا جائے تو وہ بھی کھارا ہو جائے، لیکن میرے بھائی بزرگوں، روزی دینے والا ایک اللہ ہے۔ کیوں میرے بھائی بزرگوں، اگر دیکھا جائے، سوچا جائے، فکر کیا جائے تو انسان تو چلو کام کر لیں گے، لیکن اس جنگل میں جو جانور ہے، ایسے جانور ہے جو وقتاً فوقتاً تازہ گوشت کھاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو تازہ گوشت دیتے ہیں۔ ایسے جانور ہے جو وقتاً فوقتاً تازہ خون پیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو تازہ خون دیتے ہیں۔ ایسے رب ہے، ایسے بنانے والے رب ہے، ایسے پیدا کرنے والے رب ہے، ایسی روزی دینے والے رب ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ کہ میرے بھائی بزرگوں، اگر دیکھا جائے، سوچا جائے، فکر کیا جائے تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس سارے کائنات کو، اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العزت نے انسان کے پیدے کے لیے پیدا کیا، اور انسان اسی سے پیدا اٹھاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں،
علماء کرام حضرات فرماتے ہیں انس اور جنس کو، اس 18,000 مخلوق میں انس اور جنس کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن میرے بھائی بزرگ، علماء کرام حضرات فرماتے ہیں جب انسانوں نے عبادت چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے اس انسان کو ایسے نہیں چھوڑا. پھر اللہ رب العزت نے اس وقت نبوت کے دروازے کھول دیے. نبوت کے دروازے کھول کر وقتاً فوقتاً نبی آتے تھے، اس انسان کے دل پہ محنت کرتے تھے. اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ. لیکن میرے بھائی بزرگوں، جس نے وقت کی نبی کا بات کو مانا تو دنیا میں بھی کامیاب اور قیامت میں بھی کامیاب ہوگا. جس نے وقت کی نبی کا بات کو نہیں مانا، دنیا میں تو ناکام ہی ناکام، لیکن قیامت میں بھی ناکام ہوگا. لیکن میرے بھائی بزرگوں، علماء کرام حضرات فرماتے ہیں انسان کے پیدا کے لیے اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور اس ساری چیزوں کا دلہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان جو ہے نا ان سارے کائناتوں کا دلہ ہے، اور انسان اس سے پیدا اٹھاتا ہے. میرے بھائی بزرگوں، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب اس نے عبادت چھوڑ دیا اور عبادت کا کرنا چھوڑ دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس انسان کو ایسے نہیں چھوڑا. کیوں؟ اللہ رب العزت کو اپنے دین محبوب ہے. پھر اس وقت اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کھول دیے. نبوت کے دروازے کھول کر وقتاً فوقتاً نبی آتے تھے اور اس انسان کے دل پہ محنت کرتے تھے. اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ. علماء کرام حضرات فرماتے ہیں جس نے وقت کی نبی کا بات کو مانا تو دنیا میں بھی کامیاب، قیامت میں بھی کامیاب ہوگا. جس نے وقت کی نبی کو بات کو نہیں مانا، دنیا میں بھی ناکام، قیامت میں بھی ناکام ہوگا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. ختم نبوت کے صدقے اللہ رب العزت نے دین کے کام، محنت والے کام، برکت والے کام کو میرے اور آپ کے ذمہ لگا دیا. بلکہ صرف میرے اور آپ کے ذمہ نہیں میرے بھائی بزرگوں، قیامت تک آنے والے اس انسان کے ذمہ جس انسان نے یہ کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی ذمہ ہے. خود بھی اس کام کو کرنا، دوسرے کو بھی اس کام پہ لگانا. تو اس کے لیے میرے بھائی بزرگوں محنت کی ضرورت ہے. تو اسی محنت کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب بنائی ہے، ایک ترتیب رکھا ہے. دعوت تبلیغ کے نام سے جو ترتیب ہے، 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھا جاتا ہے، اور پورا زندگی پھر جو ہے نا اس کو مقصد بنا کے کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا. اللہ کے راستے میں نکل کر اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں، اور پھر مقام پہ آ کر پورا زندگی اس کو اپنا مقصد بنا کے کرنا ہے. تو اس کو کیسے کریں گے میرے بھائی بزرگوں؟ اس کے لیے جو ہے نا تھوڑی سی محنت ہے، کوشش ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے. دیکھو، دعوت تبلیغ کا جو کام ہے یہ پیسوں کا کام نہیں ہے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے. اور انسان جب محنت اور کوشش کرتے ہیں کوئی بھی کام ہو، وہ کام وجود میں آ جاتا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے 4 مہینے لگانے ہیں. 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھا جائے، اور سیکھنے کے بعد پھر مقام پہ آ کر یعنی مقامی جو کام ہے اس میں جڑنے کی کوشش کریں. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مقام میں جڑنے کی کوشش کرے. انہیں سال میں جو ہے 40 دن لگائے، اور اسی طریقے سے مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے. 27 دن اپنے مقام پہ کام کرے، اور مقامی کام جو ہے کم سے کم 2.5 گھنٹے اپنے مسجد کو دینے ہیں، اور زیادہ جتنا بھی ہو سکے تو کوشش کریں. تو اسی کے لیے میرے بھائی بزرگوں، ہفتے میں جو 2 گشتیں ہوتے ہیں، ایک اپنی مسجد کا گشت ہوتا ہے، ایک دوسری مسجد کی گشت ہوتا ہے، اس میں شریک ہو جائے. اور منگل مشورہ ہوتا ہے، منگل مشورے کے ساتھ جوڑ رکھے. شب جمعہ ہوتا ہے، شب جمعے میں جڑے. عصر سے لے کے اشراق تک شب جمعہ ہوتا ہے، شب جمعے میں جو ہے نا جڑنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں، جو مقامی جو کام ہے اس میں گشتوں کا اہتمام ہو. گشتوں کا اہتمام کیسے ہو؟ ہمارے کون سے ایسے ساتھی ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکے، تو ان کے پاس جائے، منت کرے، سماجت کرے، اور ان کو جو ہے نا مسجد میں لانے کے لیے تیار کیا جائے. آسان کام ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، اس کے لیے کوشش ہے، محنت ہے. اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اور دور سے دور جو ہے نا پھر جب اپنے قواعد پورے ہو جائے
2 سالانہ چلے لگ جائے تو پھر ملکوں میں جائے. دنیا کے لیے تو ہم ملکوں میں جاتے ہیں، سعودی عرب میں جاتے ہیں، دبئی میں جاتے ہیں، کئی ملکوں میں جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے راستے میں ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے سارے ٹیڑھے کام بھی سیدھے کر دیں گے. تو اس کے لیے میرے بھائی بزرگوں محنت کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سارے ساتھی بھی انشاءاللہ نیت کریں، ارادے کریں. اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو اپنے راستے میں قبول کرے. انشاءاللہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کرے، شیئر بھی کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.